دوستو یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل میں رہنے والی ایک عورت کا جو اپنے خاوند کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ بسیرا کرتی تھی۔ یہ اور اس کا خاوند ایک دوسرے کے ساتھ محبت تو کرتے ہی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بہت زیادہ ڈرتے بھی تھے اور خدائے بزرگ و برتر کی ہر حد کو مانتے اور اس سے آگے تجاوز نہیں کرتے تھے۔ دوستو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن اچانک سے میاں کو کسی خاص جگہ جانے کا قصد کرنا پڑا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں شہر سے کچھ دن کے لیے دور جا رہا ہوں، لہٰذا تم اس گھر کی رویت کی ذمہ دار ہو، اپنے گھر کا خیال رکھنا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے اس نے اپنے چھوٹے بھائی اس کو بھی بلایا اور کہا کہ یہ تمہاری بھابھی ہے، میں کچھ عرصے کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، خدا را تم اپنی بھابھی کا خیال رکھنا، یہ بھی جوان ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس پر بری نظر ڈالے۔ اس عورت کے دیور نے یعنی کہ اس شخص کے چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھیا جی آپ بالکل بے فکر ہو کر جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، گھر کی آپ بالکل پرواہ مت کیجیے، میں گھر کو اپنا ہی گھر سمجھتا ہوں اور میں اپنی بیوی کی طرح اپنی بھابھی کا بھی خیال رکھوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جس بھی چیز کی ضرورت ہوگی میں انہیں بہم پہنچا دوں گا۔ اب یہ شخص بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو گیا اور پھر اس نے وہاں سے اجازت چاہی اور چلا گیا۔ دوستو اس شخص کو گئے جب 2-3 دن گزر گئے اور یہ لڑکا بار بار جب اپنی بھابھی کے گھر آنے جانے لگا تو ایک دن اچانک سے یہ اپنی بھابھی کو دیکھ کر اپنے نفس لوامہ کو جاگنے سے روک نہ پایا اور اس کے نفس نے اس کی بھابھی کے ساتھ غلط بدکاری کرنے کی اسے ترغیب دینا شروع کر دی۔ دوستو اس شخص نے کافی کوشش کی کہ اپنے اوپر کنٹرول کرے، لیکن جب نہ ہوا تو اپنی بھابھی کو گناہ پر اکسانے لگا۔ اس کی بھابھی نے کہا اے بدبخت، میرا خاوند تو مجھے تیری حفاظت میں دے کر گیا تھا، مجھے تیری محافظیت میں دے کر گیا تھا اور تو ہے کہ مجھے بدکاری کی طرف بلاتا ہے۔ یہ کہنے لگا بھابھی میرے ساتھ لیٹ جاؤ، میرے ساتھ زنا کرو، میرے ساتھ فزیکل ہو جاؤ، وگرنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس عورت نے کہا تم جو چاہے کر لو، میں اس طرح کا کوئی گناہ تمہارے ساتھ نہیں کروں گی۔ جب اتنا سخت قسم کا انکار اس شخص نے سنا تو پھر اس نے اپنی بھابھی کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا۔ جب اس کا بھائی واپس آیا تو اس نے اپنے بھائی سے کہا بھیا تم تو چلے گئے تھے، لیکن کیا تم جانتے ہو تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیوی نے کیا گل کھلائے؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ تمہاری بیوی مجھے بدکاری کی طرف بلاتی تھی، میرے ساتھ زنا کرنا چاہتی تھی۔ دوستو یہ شخص جب اپنے گھر گیا، اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کی بیوی وہاں پر موجود انتہائی خوشی کے عالم میں اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن یہ تو باہر سے کچھ اور ہی سن کر آیا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو توجہ دینی بالکل بند کر دی اور اسے یہی لگا کہ واقعی اس کی بیوی نے اس کو پیچھے سے چیٹ کیا ہے۔ اب دوستو بیوی اس قدر بے رخی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتی تھی اور اکثر اوقات بتانا چاہتی تھی کہ اصل معاملہ ہوا کیا، لیکن اس ڈر سے کہ کہیں اس کی بیوی زبان نہ کھول دے، اس کے دیور نے یعنی کہ اس شخص کے چھوٹے بھائی نے ایک رات موقع پا کر اس عورت کو خنجر کے وار کر کے زخمی کر دیا اور اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ اب جس جگہ پر اسے پھینکا گیا خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ یہ عورت زخمی تھی مگر مری نہیں۔ ایک عبادت گزار شخص نے اسے اس زخمی حالت کے اندر دیکھا تو اٹھا کر اپنے گھر لے گیا، اس کا علاج معالجہ کروایا اور جب اس کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تو پھر اس نے کہا کہ میرا ایک بچہ ہے، تم اگر میرے بچے کو پالتی رہو تو میں تمہیں کچھ نہ کچھ پیسہ دیتا رہوں گا۔ اب اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسا کر لیتی ہوں۔ اس شخص نے اسے نکاح کی دعوت دی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میرے خاوند نے ابھی تک مجھے طلاق نہیں دی، لہٰذا میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اب یہ کچھ عرصے تک اس شخص کے بچے کو پالتی رہی اور اس کے زخم بھی تھوڑے مندمل ہوتے رہے کہ ایک دن اسی شخص کے نوکر کی اس عورت پر نیت خراب ہو گئی اور وہ آ گیا اس کے ساتھ زنا کرنے کے لیے۔ اس نے جب نوکر کو دھتکارا تو اس نوکر نے بات کو دل پر لے لیا اور اس شخص کے بچے کو قتل کر کے اپنے مالک کے پاس جا کر کہا کہ دیکھو تم نے تو اس عورت کے ساتھ بھلائی کی، اسے رہنے کو جگہ دی، کھانے کو روٹی دی اور پہننے کو کپڑا دیا، لیکن اس عورت نے تمہارے بچے کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے تمہارے بچے کو قتل کر دیا۔ جب وہ شخص آیا اور اپنے بچے کو خون میں لت پت دیکھا تو اگر اس عورت سے چیخ چلا کر کہنے لگا کہ یہ تم نے کیا کر دیا بدبخت؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ تمہارے نوکر نے کیا ہے۔ لیکن وہ شخص ایک بھی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے اسے دھکے مار کر وہاں سے باہر نکالا اور اسے اتنا پیٹا، اتنا مارا کہ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ دوستو اب جب اس کی اتنی حالت غیر ہو گئی وہ اس کو جب گھر سے باہر نکالنا پڑا تو یہ بیچاری اب بغیر کسی مشن کے، بغیر کسی راستے کے بس اللہ کا نام لے کر چل پڑی۔
دوران اسٹے اس شخص نے جتنے پیسے اس کو دیے تھے وہ تقریباً اس کے پاس 50 سے 60 درہم بنتے تھے، وہ اس نے اپنی جیب میں رکھے ہوئے تھے۔ اب یہ ایک شہر سے گزری جہاں پر کچھ لوگ اکٹھے ہو کر ایک شخص کو قتل کرنے والے تھے، لیکن یہ عورت پاس گئی اور دیکھا کہ ایک مظلوم کو مارا جا رہا ہے، تو اس نے وقت کے بادشاہ سے کہا کہ اگر میں اس کی جان کے بدلے 50 درہم دے دوں تو کیا اسے معاف کر دیا جائے گا؟ بادشاہ نے کہا کہ اس کے خاوند جو ہے، اس کے جو خاندان والے ہیں معذرت، ان سے پوچھ لو، اگر وہ مانتے ہیں تو انہیں پیسے دے کر تو دیت کے بدلے تم اسے معاف کر لینا۔ اب اس عورت نے خاندان والوں کو 50 درہم دیے اور اس شخص کی جان بچا دی۔ یہ شخص بہت خوش ہوا اور اس نے اس عورت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم نے میری جان بچائی، اب میں ساری زندگی تمہارے قدموں میں رہوں گا، چلو اس شہر سے دور چلتے ہیں۔ وہ شخص اس عورت کو ساتھ لے کر ایک کشتی کے اندر سوار ہوا۔ اب یہ کشتی دوسرے شہر کی جانب جا رہی تھی کہ راستے میں اس شخص نے اس عورت کو پھر سے دھوکہ دیا اور ایک مالدار شخص کے ہاتھوں اسے فروخت کر دیا اور خود وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ اب اس شخص نے جب اس عورت کے قریب آ کر اس سے کہا کہ چلو میرے ساتھ اب زنا کرو، تو اس عورت نے کہا کہ تم کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ کشتی والوں کے سامنے تمہیں خریدا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں تو آزاد ہوں، تم مجھے کیسے خرید سکتے ہو؟ تو اس نے کشتی والوں سے پوچھا کہ بتاؤ کیا میں نے اتنے پیسے دے کر اسے فلاں شخص کے جو ہے ہاتھوں خریدا نہیں ہے؟ تو کشتی والوں نے کہا کہ ہاں بالکل، تمہیں تو خریدا گیا ہے۔ اس عورت نے کہا میں تو آزاد ہوں، تم نے مجھے کیسے خرید لیا؟ لیکن وہ شخص ایک نہ مانا۔ عین ممکن تھا کہ وہ اس کے ساتھ بدکاری کرتا اور کوئی بھی نہ روکتا کہ اچانک اس عورت نے بد دعا دی اور کشتی میں موجود تمام افراد مر گئے، ایک طوفان کی زد میں آ کر سب ڈوب کر غرق ہو گئے، لیکن یہ عورت بچی رہی۔ یہ سارا منظر دور موجود ایک اور کشتی والے دیکھ رہے تھے اور یہ کشتی بادشاہ کی کشتی تھی۔ بادشاہ نے فوراً بھیجا اپنے غلاموں کو کہ جا کر دیکھو اس کشتی پر کیا منظر جو ہے وہ پیش آیا ہے اور کیا کوئی بچا ہوا ہے، اور وہ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ صرف ایک عورت بچی ہوئی ہے اور باقی تمام کشتی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ جب وہ واپس آئے اور بادشاہ کو ساری تفصیلات بتائیں تو بادشاہ نے کہا بہت خوب، اس عورت کو لے کر میرے پاس آؤ۔ جب وہ عورت بادشاہ کے پاس آئی تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا نورانی چہرہ ہے۔ بادشاہ نے اسے اپنی سلطنت کے امور میں مشاورت کے لیے رکھ لیا۔ جو بھی مشورہ بادشاہ اس عورت سے لیتا بادشاہ کو بہت فائدہ ہوتا۔ بادشاہ نے ایک خاص وقت کے بعد اس عورت کو شادی کی دعوت بھی دی، لیکن اس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ بادشاہ سلامت، ابھی تک میرے خاوند نے مجھے طلاق نہیں دی، اس لیے میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ اب بادشاہ چونکہ اتنا فائدہ اس عورت سے حاصل کر چکا تھا اس کے مشوروں سے، تو اس نے مرنے سے پہلے اس عورت کو اپنی ساری سلطنت دان کر دی اور اسے وقت کی ملکہ بنا دیا۔ اس عورت نے سارے ملک کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس ملک کے لوگوں میں سے ان لوگوں کو الگ کر دیا جنہوں نے اس کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں، یعنی اس کا خاوند، اس کا دیور، وہ شخص جو عابد اور عبادت گزار تھا، وہ غلام جس نے اس عابد گزار کے بیٹے کو مارا تھا، پھر اس نے اس شخص کو بھی سائڈ پہ کیا جس کی اس نے جان بچائی تھی، اور یوں الٹیمیٹلی سب لوگوں کو سائڈ پہ کر کے اس نے باقی سلطنت سے بیعت لے لی اور پھر ان لوگوں کو بتایا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی ہیں، اور ان سب کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اور انہیں مارنے کے بعد سلطنت کو یہ بتایا کہ آج کے بعد اس سلطنت میں اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تو پہلے دوستو آپ نے دیکھا کہ کیسے مختلف اتار چڑھاؤ کے بعد یہ عورت وقت کی سلطنت کی مالکن بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کی یہ دولت ہے۔ میرے پیارے دوستو، خدائے بزرگ و برتر پر یقین رکھا کیجئے اور اپنی زندگی کو کبھی بھی کمپرومائز کسی بھی ظالم کے سامنے مت کیجیے گا۔